اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد والے محمد اور ان کی ذات پر۔ میں ہوں ثاقب قریشی، آپ میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں عوام کی بات اور ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں ABC نیوز پاکستان۔ جیسا کہ کافی جو ہے وہ پروگرام میں کر چکا ہوں، کوریج کر چکا ہوں، ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کے 8 جنوری کو انتخابات ہو رہے ہیں، اور جو سیاسی گہما گہمی ہے، جب آپ کو پتہ ہے انتخابات ہوتے ہیں تو ایک جو پبلک میں وہ خوشی کی بھی لہر ہوتی ہے کہ چلیں جی نئی MC آ رہی ہے، کوئی آئے گی یا نیا بندہ آئے گا، یا وہ پرانی جو سابقہ MC ہے وہ آئے گی۔ یہ تو فیصلہ جو ہے وہ عوام نے کرنا ہوتا ہے، ہمارا کام ہوتا ہے، میڈیا کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں تک جو نمائندے ہیں ان کی آواز پہنچانا، نمائندوں کی۔ باقی فیصلہ تو جو ایئرپورٹ سوسائٹی ہے اس کی عوام نے کرنا ہے۔ اگر ایئرپورٹ سوسائٹی کا میں بتاتا چلوں تو اس کا سم تھنگ 7326 جو رجسٹر ووٹر ہے وہ ہے، جو اپنا ووٹ جو ہے وہ ووٹر ہے پکا، اور جو اس کے رہائشی ہیں۔ اس کے بعد یہ اس لحاظ سے بھی ایئرپورٹ کوآپریٹو سوسائٹی راولپنڈی ہمیں لگے یہ راولپنڈی کی بہت پرانی سوسائٹی ہے، اور یہ کہہ لیں کہ پہلی سوسائٹی ہے، کیونکہ یہ 1980 میں جو ہے نا اس کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ تو اسی حوالے سے آج میرے ساتھ موجود ہیں الفتح گروپ سے عمران حسین صاحب ہیں، جو کہ کورنگ کینڈیڈیٹ بھی تھے جنرل سیکرٹری کے، اور ابھی جو موجودہ ایگزیکٹو ممبر ہیں الفتح گروپ کے۔ الفتح گروپ وہ ہے جس کو رانا عبید علی خان صاحب لیڈ کر رہے ہیں۔ رانا عبید علی خان صاحب سابقہ صدر رہ چکے ہیں، اور اس دفعہ وہ جنرل سیکرٹری کے جو ہیں وہ امیدوار ہیں، الفتح گروپ کو وہ لیڈ کر رہے ہیں۔ تو انہی کے پینل سے میرے ساتھ موجود ہیں عمران حسین صاحب۔ سر تھینک یو، آپ کو خوش آمدید اسٹوڈیو میں۔ عمران بھائی تھوڑا یہ سب سے پہلے بتا دیجیے گا، الفتح گروپ جس کو رانا عبید علی خان صاحب لیڈ کر رہے ہیں، آپ بھی ان کو ان کے پینل کا حصہ ہے، رانا صاحب نے کون سے ایسے کام ہیں جو پچھلی MC میں کروائے تھے جب وہ رہے تھے؟ اور دوسرا یہ بتا دیں کہ 2018 کا جو الیکشن تھا وہ رانا صاحب نے نہیں لڑا تھا، اس کی کیا وجوہات تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثاقب صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ جیسے کہ تمام معزز ممبران کو پتہ ہے کہ ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کے الیکشن انشاءاللہ 8 جنوری کو ہونے والے ہیں، اور آج اسی سلسلے میں ہمیں انتخابی نشان بھی الاٹ ہو گئے، اور الحمدللہ کانگریچولیشن سر آپ کو۔ تھینک یو سو مچ۔ ہمارا انتخابی نشان جو ہے وہ جہاز ہے، ایروپلین۔ تو آپ کے چینل کے توسط سے جو سوسائٹی کے ممبرز ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ہمارا انتخابی نشان جو ہے وہ 8۔ سر جو پچھلا آپ کا الیکشن اس میں بھی آپ کا جہاز ہی تھا؟ جی، جو رانا صاحب نے 2015 کا الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا اس میں بھی ان کا انتخابی نشان جو تھا وہ جہاز ہی تھا، اور ابھی بھی انشاءاللہ ہمارا انتخابی نشان جو ہے وہ جہاز ہے۔ ذرا پبلک کو یہ بھی بتا دیجیے گا، ایک تو جو الیکشن جس طرح بڑے الیکشن ہوتے ہیں وہ تو 5 سال کے لیے ہوتے ہیں، تو یہ جو آپ کے MC کے منتخب نمائندان ہوتے ہیں اس کا ٹائم پیریڈ کتنا ہوتا ہے؟ دیکھیں ثاقب بھائی، بیسیکلی اس کا ٹائم فریم جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 3 سال ٹینیور جو ہوتا ہے۔ جی، آپ نے جو سب سے پہلا سوال کیا میں اس کا جواب بھی دینا چاہوں گا۔ رانا عبید صاحب کا جو پہلا دور تھا 2015 سے لے کے 2018 فروری، اور فروری ان کو کوئی 2.5 سال ان کا ٹینیور رہا، اور ان کا ٹینیور کم ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ان کا کورم جو تھا وہ پورا نہیں ہو سکا، جس میں بیچ میں ان کے 2 ممبر جو تھے وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی، جس کی وجہ سے ان کا کورم پورا نہیں ہو سکا۔ کام اگر آپ جائزہ لیں تو شروع کا جو سال تھا وہ انہوں نے بہت کام کیے، اور اس ٹائم پہ بڑے مشکل نامساعد حالات بھی تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک بندہ پہلی دفعہ سیاست میں انٹر ہوا، اس نے الیکشن کنٹیسٹ کیا، اور اللہ نے اس کو عزت دی۔ اس کے ساتھ جو ٹیم تھی وہ بھی نا تجربہ کار تھی، خود وہ بھی نا تجربہ کار تھے، ایڈمنسٹریشن کا ایز سچ ان کو اس ٹائم پہ کوئی تجربہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی 100% کوشش کی کہ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ ڈیلیور کر سکیں۔ اس میں سے بہت سارے ایسے کام تھے، جس طرح کہ میں آپ کو مثال دوں کہ انہوں نے جو انڈر پاس والی روڈ تھی وہ بنائی، پھر اس کے علاوہ آپ کا جو ریلوے سائڈ سے گلزار قائد کی سائڈ سے جو انٹرنس ہوتی ہے اس پہ بورڈز وغیرہ لگائے، وہ روڈ انہوں نے بنائی۔ اس کے علاوہ سیکٹر 1 2 3 کی کافی ساری گلیاں تھیں جو انہوں نے کارپیٹڈ کرائیں۔ اس کے علاوہ سیکٹر 4 میں کئی روڈز تھے جو کہ انہوں نے کمپلیٹ کرائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے VIP ایکسٹینشن میں وہاں پہ ایک منی ٹیوب ویل انسٹال کیا، اور وہ کوئی 6-7 مہینے چلا بھی، لیکن پھر پانی کے لیول کم ہونے کی وجہ سے وہ ٹیوب ویل جو تھا وہ خشک ہو گیا، اس میں پانی آنا بند ہو گیا۔ اس کے علاوہ جس ٹائم وہ بیٹھے اس ٹائم پہ سیکٹر 4 کا ایشو یہ تھا، سیکٹر 4 کا جو ابھی بھی بڑا برننگ ایشو ہے وہ پانی کا ایشو تھا۔
رانا صاحب کے دور میں یہ ہوتا تھا کہ جی پہلے جو سیکٹر 4 بیسیکلی میں آپ کو بتاتا چاہوں یہ ایفیلیٹڈ پروجیکٹ ہے. اس ٹائم پہ جو سیکٹر 4 کا ٹینک جو تھا وہ کنیکٹڈ نہیں تھا سیکٹر 1 2 3 کے ٹینک کے ساتھ. انہوں نے لائنز بچھائی اور اس کو کنیکٹ کیا 1 2 3 کے ٹینک کے ساتھ. اس سے پہلے وہ کیا کرتے تھے کہ باؤزرز کے تھرو وہ پانی منگواتے تھے, اور جو سیکٹر 4 کا ٹینک ہے جو کہ ایف بلاک میں لگا ہوا ہے, رات کے ٹائم پہ وہ ٹینک بھرا جاتا تھا اور ممبران کو پانی کی سہولت مہیا کی جاتی تھی. لیکن ممبر کو اس چیز سے کوئی وہ نہیں ہے, پانی کہاں سے. سر ویسے سیکٹر 4 کی جس طرح آپ بات کر رہے ہیں, سیکٹر 4 کے ساتھ تو جو بھی MCI ہے نا, اس نے وہ سوتیلے بچوں والے سلوک کیا ہے, چاہے VIP ایفیلیشن ہو, پراپر VIP ہو یا سیکٹر 4 ہو. اس پر کیا ہے؟ دیکھیں آپ کی بات بالکل صحیح ہے. جتنے بھی MCs آئے انہوں نے اس سیکٹر کی طرف توجہ ہی نہیں دی, اور جنہوں نے توجہ دینے کی کوشش بھی کی تو ان کے راہ میں نا روڑے اٹکائے گئے. اس کی سب سے جو بڑی مثال ہے وہ رانا عبید کی ہی ہے. انہوں نے سیکٹر 4 میں جتنے بھی کام کیے ان پہ وہ لائبلٹیز پڑی, چاہے انہوں نے روڈ بنائی, چاہے پانی کا کام کیا, چاہے گاربیج کا کام کیا, جتنے بھی, چاہے انہوں نے ٹیوب ویل لگایا, چاہے انہوں نے وہاں پہ پانی کے بورز کیے, ساری کی ساری لائبلٹیز جو ہے نا وہ ان پہ پڑی. اس کی ایک مین وجہ تھی. مین وجہ یہ ہے کہ بیسیکلی یہ ایفیلیٹڈ پروجیکٹ ہے, اور بیسیکلی یہ کام تھا ڈیولپر کا. ڈیولپر کا کام تھا کہ وہ وہاں پہ ہر 500 گھر پہ ایک ٹیوب ویل دیتا. ڈیولپر کا کام تھا کہ وہ روڈز کارپیٹ کرتا. ڈیولپر کا کام تھا کہ وہ بجلی, پانی, گیس, یہ انفراسٹرکچر وہ کرتا, جس میں سے کچھ انہوں نے ڈیلیور بھی کی ہیں. لیکن ہمیشہ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے ثاقب بھائی کہ کچھ گیو اینڈ ٹیک والے معاملات ہوتے ہیں. کچھ MCs, جس طرح میں لاسٹ MC کی مثال دوں گا, انہوں نے آتے ساتھ ہی ٹرانسفر بند کر دی. ایک بہت بڑے ایشو اٹھایا 561 جنگلات کا, اور انہوں نے یہ ایک لیم ایکسکیوز لیا کہ جی ہمارے پاس کورٹ کے آرڈر ہے. حالانکہ کورٹ کے آرڈر نہ ان کے پاس پہلے دن تھے, اور نہ جب انہوں نے ٹرانسفر اوپن کی, نہ تب ان کے پاس کسی کورٹ کے آرڈر تھے. لیکن اس میں لاسٹ ٹائم میں انہوں نے ٹرانسفر جو ہے خاص طور پہ جو جنگلات کی تھی انہوں نے کھولی بھی ہے. بالکل, وہ انہوں نے اینڈ ٹائم پہ کھولی جب ان کو پتہ چل گیا کہ اب ان کا ٹینیور جو ہے وہ پورا. کیا اس پہ سیاست کر رہے تھے؟ بالکل ڈیفینیٹلی 110% سیاست تھی. میں بلکہ ان سے بھی پوچھوں گا آپ کے چینل کے توسط سے, کیا وجہ تھی کہ جی 2018 میں انہوں نے آ کے پہلے ہی دن, بلکہ شروع کے مہینے میں ہی انہوں نے جو 561 GHI ای بلاک اور آپ کی سفاری پٹی سیکٹر 3 وہاں کے انہوں نے ٹرانسفر سارے بند کر دیے. کس آرڈر کے تحت انہوں نے بند کیے ہیں, اور اب کس آرڈر کے تحت انہوں نے کھولے ہیں؟ اگر ان کے پاس کوئی آرڈر ہے تو کائنڈلی وہ شیئر کر دیں. اگر وہ وائلڈ لائف کا حوالہ دیتے ہیں تو وائلڈ لائف کے جو آرڈرز ہیں وہ ہمارے پاس بھی ہے, اور اس میں کلیئر کٹ انہوں نے لکھا ہے کہ جی آپ کے سیکٹر جو آئی بلاک ہے اس کے بیک پہ جن لوگوں نے شیڈز بنائے یا لان بنائے, اور آپ کی جو سفاری پٹی ہے اس کے بیک پہ جنہوں نے لان اور شیڈ بنائے وہ غیر قانونی ہے. اسی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ اگر آپ ابھی بھی وہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے, آئی بلاک میں کنسٹرکشن ہو رہی ہے, ای بلاک میں کنسٹرکشن ہو رہی ہے, اگر ایسی بات ہوتی تو وائلڈ لائف والے آ کے فوراً وہ کنسٹرکشن روک لیں. ان کے پاس تو اختیار بھی ہے, وہ تو مطلب گورنمنٹ کے ملازم ہیں, وہ کسی بھی ٹائم یہ کر سکتے ہیں. جو آپ کے مخالفین ہیں وہ یہ بھی الزامات لگاتے ہیں کہ جو GHI ہے ادھر رانا صاحب نے جو ہے نا وہ میٹر جو ہے نا وہ ان کا جو میٹر اتر جاتے تھے اس میں رانا صاحب کا بڑا ہاتھ ہے, کہ رانا صاحب جو ہے وابڈا والوں کو جو ہے وہ پیسے دیتے تھے اور ادھر سے وہ کہتے تھے کہ میٹر اتار لو, بجلی نہ دو. اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ ایک سراسر پروپیگنڈا ہے. بیسیکلی جب آپ نے کام نہیں کرنے ہو تو اس کے لیے نا حجتیں بہت ہوتی ہیں. میں آج آپ کو بتاتا چلوں کہ جب رانا عبید صاحب سیٹ سے اترے فیبرری 2018 میں, اس کے بعد انہوں نے RDA کا ایک NOC لیا جس میں اسپیسیفکلی لکھا ہوا تھا GHI کے لیے, الیکٹریفیکیشن کے لیے. وہ الحمدللہ رانا عبید صاحب نے لیا. اس کے بعد جب انہوں نے اس پہ ورک سٹارٹ کرنا چاہیے تو دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جو کہ آپ کا جو کانٹریکٹر ہوتا ہے وہ صرف ایک ادارے کے ساتھ کر سکتا ہے, وہ ایک انڈیویجول کے ساتھ نہیں کر سکتا. لہٰذا وہاں پہ آ کے معاملات رک گئے. اس کے بعد سیم وہی NOC ہم نے GHI کے جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں ان کو دی کہ جناب آپ اپنا کام کمپلیٹ کر لیں جس بھی طریقے سے ہو. اس کے بعد اسی NOC کے بیس پہ ان کو نیپرا سے اجازت ملی, اور الحمدللہ اب GHI میں جو میٹر جتنے بھی انسٹال ہو رہے ہیں وہ الحمدللہ لیگل ہو رہے ہیں. جو رانا صاحب پہ 68 کروڑ کا الزامات لگاتے ہیں لوگ, اس پر کیا کہیں گے؟ اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں سر بات یہ ہے,
الزام لگانا اور اس کو ثابت کرنے میں بہت فرق ہے. ملزم اور مجرم میں بہت فرق ہوتا ہے. جتنے بھی الزامات لگے, ایک تو یہ کہ جو انکوائری ہوئی تھی یہ بیسیکلی ون سائیڈڈ ہوئی تھی. میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ ریکویسٹ کروں گا, یہ میں چیلنج کروں گا ایک لحاظ سے, ایون جنہوں نے یہ انکوائری کنڈکٹ کی ہے, جمیل گڈوالا صاحب, وہ آپ کے چینل پہ آئے, میرے ساتھ بیٹھیں, اسی انکوائری پہ ایک پروگرام کر لیتے ہیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. جتنے بھی لوگ اس حوالے سے بات کرتے ہیں, مجھے 110% یقین ہے ان کو یہ تک نہیں پتا کہ اس انکوائری میں کتنی لائبلٹیز پڑی ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, اس میں کوئی 35 سے 40 کروڑ صرف جے بلاک کے رانا صاحب کے اوپر ڈلے. اب جے بلاک کا پرابلم یہ تھا کہ جتنے بھی ایفیلیٹیڈ پروجیکٹس ہوں گے سیکٹر 4 میں وہ راجہ ارشد صاحب کریں گے. جے بلاک ایک لانچ ہوا, اس میں الاٹمنٹس ہوئی, اس پہ کرنل بنگش صاحب نے جا کے اسٹے لے لیا کہ جی یہ جے بلاک جو ہے یہ بیسیکلی وی آئی پی ایکسٹینشن کی زمین ہے. کیا وجہ ہے کہ 4 سال اقتدار میں بیٹھنے کے باوجود کرنل صاحب آج تک وہ ثابت نہیں کر سکے کہ آیا یہ واقعی سوسائٹی کی زمین ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو اگر میں اقتدار میں ہوتا میں تو اگلے دن ہی ثابت کر لیتا, اگر وہ اتنے فرشور تھے. لیکن دیکھیں اس سے نقصان کس کو ہوا؟ نقصان ہوا ممبر کو, جس ممبر نے 4 سال پہلے اپنی جمع پونجی سے وہاں پہ پلاٹ لیے. 4 سال تو وہ ذلیل خوار ہوا نا. اسی طرح کرنل صاحب, میں آپ کو انٹرویو دیکھ رہا تھا کرنل صاحب کے ساتھ, انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اپنے وکیل سے مشورہ کیا جس بنا پہ ہم نے 561 جنگلات کے ٹرانسفر جو ہیں وہ اوپن کر لیے ہیں. اس میں پھر ممبر کا کیا قصور ہے؟ اصل بات یہ اس میں ممبر 2.5 سال آپ نے ممبر کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے رکھا. ممبر نے 3 سال ذلیل خوار ہونے کے بعد اٹارنیوں پہ پلاٹ بیچے 15-16 لاکھ کے, آج وہی پلاٹ جو ہیں وہ 50 سے 60 لاکھ کے وہاں پہ ہیں. کیا کرنل صاحب سوشل میڈیا پہ آ کے ان ممبر سے کھلے ہم معافی مانگیں گے کہ ہاں میرے سے غلطی ہوئی ہے؟ بغیر کسی آرڈر کے, بغیر کسی انسٹرکشن کے آپ نے جب وہاں کے بند کیے ہیں تو اب آ کے آپ کم از کم ایک انسان میں اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ اگر اس سے غلطی ہوئی ہے تو آ کے وہ کھلا میں ایڈمٹ کر لے. اگر میرے سے کوئی غلطی ہوگی میں انشاءاللہ وہاں میں آ کے اس کو ایڈمٹ کروں گا. جہاں تک انکوائری کی بات ہے, انکوائری ابھی دیکھیں وہ کوئی فائنلائز نہیں ہوئی. اس میں یہ بھی عمران بھائی کہتے ہیں نا کہ یہ جو ابھی اس طرف بھی آؤں گا, کیونکہ بنگش صاحب اور جو اصغر رانجھا صاحب ان پہ الیکشن کمیشن کی طرف سے نائل لکھا ہے, اس میں کہتے ہیں رانا صاحب کا بڑا ہاتھ ہے جی. وہ کچھ کیونکہ جو پاکستانی کی طریقہ کار ہے کہ انہوں نے اس جو نائل ہوئی ہے کرنل صاحب کی اور رانجھا صاحب کی, اس میں رانا صاحب کا بڑا کردار ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس میں کتنی طاقت ہے. بات یہ ہے کہ جو دنیا کا سب سے آسان کام ہے کسی اور پہ الزام لگانا, اور اس سے بھی آسان کام ہے اپنی کمی کوتاہی کا ذمہ کسی اور پہ ڈالنا. اب دیکھیں بڑا سمپل سے ایک بات ہوئی تھی, کرنل صاحب نے اپنی ہی ایم سی میں ایک ریزولوشن پاس کی اور اس میں انہوں نے جو کمپلیشن وائلیشن چارجز تھے وہ انہوں نے بڑھا دیے. انہوں نے کہا کہ جی آج سے یہ 600 روپے کے حساب سے ہوگا, جبکہ اس کے 1 مہینے بعد انہوں نے اپنی ہی کمپلیشن جو تھی وہ 150 روپے کے حساب سے کرائی. نہ تو یہ رانا صاحب کی طرف سے کوئی ایم سی کا ایجنڈا تھا. سر وہ کہتے ہیں یہ پرانا گھر تھا. سر میں کوئی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, پرانا گھر میں کہتا ہوں 1980s کا بنا ہو, اگر وہ اس ٹائم پہ کمپلیشن لے لیتے تو وہ اس ٹائم کے حساب سے ہوتا. لیکن چونکہ انہوں نے اب 2022 میں آ کے اینڈ آف 2020 سر تھوڑا ہمارے جو خاص طور پر دیکھنے والے ناظرین ہیں اور جو سوسائٹی کے ممبران ہیں یہ تھوڑا ان کو کلیئر کر دیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ پرانا گھر تھا, یہ ذرا اس کو نا بالکل کلیئر کریں کہ اصل معاملہ ہے کیا, جو نائل ہوئی ہے یہ ہوئی کس وجہ سے ہے. سر بالکل دیکھیں گھر پرانا ہوگا لیکن کمپلیشن چونکہ انہوں نے 2022 میں لی ہے. اس کی ایک میں چھوٹی مثال آپ کو دوں گا. ڈی بلاک 1 نمبر گلی میں نے اپنی بہن کے لیے گھر لیا جی. وہ گھر بنا ہوا تھا 2006 کا, لیکن اس کی کمپلیشن نہیں ہوئی تھی جی. جب ٹرانسفر کے ٹائم کی بات آئی تو اس کی کمپلیشن لازمی بات ہے ہم نے کرنی تھی, اس کے بعد ٹرانسفر ہو نہیں سکتا تھا. تو ان کو جو ٹرانسفر ریٹ پڑے وہ 2006 کے حساب سے نہیں پڑے, وہ ان کو 2021 کے حساب سے ہی پڑے. سمپل سے ایک فارمولا ہے کہ جس ٹائم پہ آپ کمپلیشن کراؤ گے آپ کو جو چارجز ہیں وہ اس حساب سے ہی دینے پڑیں گے. دوسرا جو آپ نے اصغر رانجھا صاحب کی بات کی اس کا بھی بڑا آسان ہے. دیکھیں یہ ہم نے نہیں کیا, یہ الیکشن کمیشن والوں نے خود وہ کیا. ان کے پاس ایکسیس ہے ایف بی آر کے ڈیٹا بیس کا, انہوں نے وہاں پہ ایکسیس کیا اور وہاں پہ کلیئر کٹ جو ان کا آ رہا ہے وہ ایز اے پراپرٹی ڈیلر آ رہا ہے. اور جو جتنی بھی کوآپریٹو سوسائٹیز ہیں ان کے ایک رول ہے کہ کوئی بھی رجسٹرڈ پراپرٹی ڈیلر جو ہے
وہ کسی بھی صورت الیکشن نہیں لڑ سکتا کیونکہ ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں آتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے پچھلی MC بھی سر وہ کہتے ہیں ہم نے ایڈ شیڈ دے دیا تھا, وہ کہتے ہیں سر مجھے ان کو بڑی امید ہے کیونکہ ہم نے ان کے بھی انٹرویوز وغیرہ کیے, تو وہ کہتے ہیں کوئی نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں گے, اور کہتے ہیں ہم وہ جائیں گے اپیل میں, تو یہ اپیل خارج ہو جائے گی, کوئی ایسا مسئلہ نہیں دیکھیں ہے. بالکل وہ اپیل ابھی تو یہ رجسٹرار نے ان کو نائل کیا نا سر. دیکھیں سب سے پہلے ان کو الیکشن کمیشن نے کیا, اس کے بعد وہ اپیل میں گئے رجسٹرار کے پاس, رجسٹرار سے بھی وہ نااہل ہو گئے. اگر وہ کورٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو کتنا یقین ہے؟ آئی ڈونٹ نو, دیکھیں کوشش وہ بھی کر رہے ہیں, کوشش الیکشن کمیشن بھی کرے گا, کیونکہ لازمی بات ہے اس ٹائم اس میں رانا صاحب کا ہاتھ کتنے کا ہے؟ نہیں, اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے. دیکھیں وہ ہمارے ایک ٹھیک ہے سیاسی حریف ہیں, لیکن اس کے علاوہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی ذاتی اختلاف کچھ بھی نہیں ہے. سر پھر کیا وجہ بنی الزامات رانا صاحب پہ تھے, نائل وہ ہو گئی؟ سر یہ تو دیکھیں اللہ کی کرنی ہوتی ہے کہ آپ جن پہ الزامات لگا رہے تھے پچھلے 4 سے 5 سال, جن کو آپ نے پابلو اسکوبار بنایا ہوا تھا کہ جی ایک بہت بڑا کوئی مافیا ہے, وہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ کلیئر ہو گیا. اور جو بالکل پاک اور صاف باز اپنے آپ کو کلیم کرتے تھے وہ نااہل ہو گئے. اب یہ تو دیکھیں ان سے خود بھی پوچھنا پڑے گا کہ آخر انہوں نے کیوں ایسی وجوہات سر ویسے لیکن معاملہ تو یہ بھی بلا تھا نا کہ آپ دونوں جو فریقین تھے, جو آپس میں بنگش صاحب گروپ تھا اور آپ گروپ تھا, پتہ یہ بھی چلا ہے ویسے کہ آپ نے اس سے پہلے ایک معاہدہ اپنے ساتھ کیا تھا دونوں پارٹیوں نے کہ جو پیپر لگا کے بھیجنے اعتراضات دونوں پارٹیاں نہیں لگائیں گی. تو پھر یہ کس طرح ان تک بات پہنچ گئی, اور کس طرح آپ لوگوں کو پتہ چل گیا, یا الیکشن کمیشن کو کس طرح پتہ چل گیا کہ جو 600 پہ جو وائلیشن تھی انہوں نے 150 کے حساب سے جو ہے وہ پیسے جمع کروائے ہیں؟ دیکھیں اس میں ساقب بھائی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, کوئی خلائی مخلوق تو نہیں. بالکل آپ کی بات 110% صحیح ہے. میں اس ٹائم موجود تھا جب یہ معاہدہ ہوا تھا کہ جی ہم اپنے جتنے بھی اعتراضات ہیں ہم دونوں پارٹیز واپس لے رہے ہیں. بالکل. اور لیکن اس میں ایک چیز ہوتی ہے اسکروٹنی. اعتراض تو آپ واپس لے لیتے ہیں, اس ٹائم میں الیکشن کمیشن نے ہمیں یہی بتایا تھا کہ جی آپ نے اپنے اعتراضات واپس لے لیے لیکن ہم اسکروٹنی کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لیٹ سپوز کسی کی کوئی وائلیشن نکل آئے, لیٹ سپوز میری کوئی ڈیوز نکل آئے اور وہ ڈیوز میں نے پے نہیں کی ہے, تو وہ اگر اسکروٹنی میں آ گئے تو اس کی بنا پہ میں نااہل ہو سکتا ہوں. اسی طرح ان کے پاس FBR کا ایکسیس ہے, وہ FBR میں انہوں نے صرف ایک بندے کے نہیں چیک کیے ہوگا, انہوں نے ساروں کے چیک کیے ہیں, ساروں کے, میرے سمیت ساروں کا چیک کیا ہوگا. میرے نہیں نکلے ہوں گے اس وجہ سے انہوں نے نہیں کیا ہوگا. اسی طرح انہوں نے ہر ایک بندے کی, اس ٹائم جب ہم بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ہر کینڈیڈیٹ کی باقاعدہ جتنی بھی فائلز تھی وہ ساری فائل منگوائی ہے, انہوں نے وہ گو تھرو کیے باقاعدہ, انہوں نے اسکروٹنائز کیا اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا. مطلب کوئی بات کانوں تک نہیں پہنچی, کانوں کان خبر نہیں. نہیں دیکھیں میرے خیال سے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہوگا کہ کسی نے کوئی مداخلت کر کے, کیونکہ الیکشن کمیشن میرے حساب سے تو بالکل ایک غیر جانبدار ادارہ ہے, اور انہوں نے ایون ہم پہ جو الیگیشن لگی تھی انہوں نے ہم سے بھی باقاعدہ کوشچن آنسر کیے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ اسکروٹنی. جی بالکل, یہ تو اداروں کا فیصلہ ہے, اس میں کوئی ان پہ نہ اثر انداز ہو سکتا ہے, بالکل نہ کوئی ہو سکتا ہے. یہ تو ہمارے سارے جو ادارے ہیں وہ ایک نیچرل فینومینا ہے. ایون اگر میں بھی شاید ڈسکوالیفائی ہوا تھا تو میں بھی اپنا جو سیاسی مخالف ہے میں اس کو مورد الزام ٹھہراتا, لیکن یہ ایک بڑی کمزور دلیل ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر میں جنگ کے لیے نکل رہا ہوں تو میں اپنے ساز و سامان لے کے نکلوں گا, اگر میں کسی جگہ کانٹیسٹ کر رہا ہوں تو میں پوری تیاری کے ساتھ آؤں گا. عمران صاحب سوسائٹی کے ممبران کو اس چیز سے غرض نہیں ہے کون بندہ ہے. سوسائٹی ممبران کو سب سے بڑا مسئلہ گیس کا, پانی کا, گلیوں کا, سیکیورٹی کا, ٹھیک ہے, اس میں پارک کی تعداد کم ہے. اس کے بعد سب سے بڑا مسئلہ جو ہے سوسائٹی میں قبرستان نہیں ہے, قبرستان کی جگہ نہیں ہے. سوسائٹی کے جو ممبران ہیں ان کو تو یہ چیزیں چاہیے, باقی فیصلہ سوسائٹی کے عوام نے کرنا ہے کہ ان کے حق میں بہتر کون ہے اور سوسائٹی کی ترقی کے حوالے سے ان کے لیے جو سوسائٹی کی ترقی کے حوالے سے بہتر ہے وہ کون ہے. تو یہ جو بنیادی جو چیزیں ہیں اس پر آپ کی پارٹی کا کیا ہوم ورک ہے؟ دیکھیں ثاقب بھائی بات یہ ہے کہ ہمارا پلان بہت سادہ اور سمپل اور پریسائز ہے. ہمارا پلان ABCD جو ہے وہ ہے پانی سب سے پہلے پریورٹی پہ, بجلی, گیس, سیکیورٹی, قبرستان, اور اس سے بھی بڑھ کے جو ہے وہ. سر یہ ہوگا کس طرح؟ اس طرح سے دوسرے گروپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم لائیں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں آپ کو اپنا پلان بتاتا ہوں, چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جس طرح بجلی کا مسئلہ ہے, جو بھی MC الیکٹ ہو کے آتی ہے ان کے پاس 3 سال کا ٹینیور ہوتا ہے. 3 سال کا مطلب ہے 36 مہینے. 36 مہینے اگر ہر مہینے بھی ایک ٹرانسفارمر ایڈ ہوگا تو اس کا مطلب ہے آپ کی سوسائٹی میں 36 ٹرانسفارمر ایڈ ہو جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ 2 قسم کی اپروچ ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے پرو ایکٹیو اور ایک ہوتی ہے ری ایکٹیو.
پرویکٹیو اپروچ یہ ہے کہ لیٹ سپوز 3-4 مہینے بعد گرمی آنے والی ہے، تو مجھے پہلے سے پتہ ہے کہ یار بجلی کے وولٹیج کا ایشو آئے گا، تو میں اس کے لیے پہلے سے سدباب کروں گا. میں اس کے لیے پہلے سے 8 سے 10 ٹرانسفارمر جو ہے وہ میرے پاس اسٹینڈ بائی ہونے چاہیے، تاکہ جس جگہ پہ وولٹیج کا ایشو آئے میں وہ فوراً اس سے پہلے انسٹال کر لوں. جس طرح آپ نے پانی کا بتایا، پانی کا دیکھیں ہمارا جو پلان ہے، میں بلکہ کرنل صاحب کا بھی سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جی ودن 6 to 7 months ہم جو ہے نا پانی لے کے آئیں گے. ہمارا پلان یہ ہے، یہ لانگ ٹرم پلان ہے. اس ٹائم سوسائٹی جو ہے ممبران، سر الیکشن سے پہلے یہی وعدے ہوتے ہیں، پھر بعد میں وعدے وفا نہیں ہوتے. دیکھیں میں آپ کو پریکٹیکل اپروچ بتا رہا ہوں. ہمارا جو پلان ہے وہ ودن 30 days پانی کا ہے، جو کہ ایک شارٹ ٹرم سولوشن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ٹائم سوسائٹی میں جتنے ٹینکر چل رہے ہیں نا، اتنا کسی سوسائٹی میں نہیں چل رہے ہیں، کیونکہ بیسک ہماری پرابلم جو ہے سب سے بڑی وہ ہے ہی پانی. ابھی تو سر پوری سوسائٹی کو ٹینکر مافیا کے حوالے کر دیے. میں وہی کہہ رہا ہوں، اسی سائڈ پہ آ رہا ہوں. ہمارا جو پلان ہے وہ ہمارا شارٹ ٹرم پلان یہ ہے کہ جی ہم ودن 30 days پانی مہیا کریں گے. جو سیکنڈ پلان ہے وہ لانگ ٹرم ہے. جس طرح کرنل صاحب نے کہا تھا کہ جی 6 to 7 months، اس سے 6 to 7 months بھی نہیں لگے، اس پہ سال سے زیادہ لگے گا، کیونکہ آپ کی لائن جو آئے گی وہ آئے گی بھنڈر سے. لیکن میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، ممبر کو اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ میں باؤزر کے تھرو پانی دیتا ہوں، ممبر کو اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ میں واسا کے تھرو پانی لاتا ہوں، ممبر کو اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ میں کسی پرائیویٹ کانٹریکٹر کو ہائر کر کے پانی لے کے آتا ہوں. ممبر کو صرف اس چیز سے غرض ہے کہ جب وہ اپنی ٹوٹی کھولے اس میں پانی آنا چاہیے، جب وہ اپنی ٹنکی کا ڈھکن اٹھائے تو اس کی ٹنکی میں پانی موجود ہونا چاہیے، تاکہ اس کو ٹینکر وغیرہ جتنے بھی ہیں ان کو کال کرنے کی زحمت نہ ہو. تو ہمارا سب سے جو شارٹ ٹرم پلان ہے وہ یہ ودن 30 days انشاءاللہ، اگر اللہ نے عزت دی، ودن 30 days ہم شارٹ ٹرم پلان پہ آئیں گے، ہم پانی مہیا کریں گے. اس کے بعد ہم ممبر کے پاس جائیں گے. دیکھیں جب تک آپ ممبر کا کانفیڈنس بحال نہیں کرو گے، ٹرسٹ بلڈ نہیں کرو گے، اور آپ ان سے پیسے مانگو گے، وہ کبھی بھی آپ پہ یقین نہیں کریں گے. کیونکہ اس سے پہلے جتنی بھی ایم سیز گزری، جو لاسٹ ایم سی بھی گزری، ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جی وہ ممبر کے پاس جا کے ان سے جی پیسے دیں پیسے. جب آپ کوئی فیسلٹی پرووائڈ ہی نہیں کر رہے، جب یہاں پہ سیکیورٹی نہیں ہے، جب یہاں پہ پانی کا مسئلہ ہے، جب یہاں پہ قبرستان کا ایشو ہے، جب یہاں پہ اور بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، تو وہ آپ کو کیوں پے کریں گے. دوسرا ایک میں یہاں پہ ایک لوگوں کا کانسیپٹ تھوڑا سا ثاقب بھائی کلیئر کرنا چاہوں گا. جب ہم لاسٹ ایم سی کے پاس بھی جاتے تھے وہ ہمیں یہی کہتے تھے کہ جی ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے. یار اگر آپ کے پاس فنڈ نہیں ہے نا، پھر آپ اس سیٹ پہ بیٹھنے کے اہل نہیں ہیں. لیٹ سپوز میں الیکشن لڑ رہا ہوں، میں کنٹیسٹ کر رہا ہوں، میں اپنا پورا ہوم ورک کر کے اس سوسائٹی آفس کے اندر جاؤں گا. مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ فنڈ کہاں سے جنریٹ کرنے ہیں، کیسے جنریٹ کرنے ہیں اور کہاں پہ لگانے ہیں. تو اس حوالے سے الحمدللہ ہماری پوری ہوم ورک ہے. اس طرح آپ نے کہا عمران صاحب کے سوسائٹی اگر پیسے نہیں، مجھے ایک بات دیجیے گا، جو ممبرز ڈیوز پے کرتے ہیں وہ آپ کے ریونیو کا 30 to 40% ہوتا ہے. آپ کا جو کور بزنس ہے، اصل بزنس جس سے سوسائٹیز آگے بڑھتی ہیں، جو ڈیولپمنٹ میں کام آتی ہے، وہ آپ کے ہے جو آپ بزنس کرتے ہیں، جو سوسائٹیز بزنس کرتی ہیں، جو سیل پرچیز ہوتی ہیں. پچھلی ایم سی کا بھی یہ علمی آ رہا کہ انہوں نے جی آتے ساتھ ہی جو ایک میجر جو جگہ تھی جہاں پہ جب سے زیادہ سیل پرچیز ہونی تھی، انہوں نے وہ جگہ ہی روک دی، جس کی وجہ سے ان کے پاس فنڈز نہیں ہوتے تھے، اور وہ ان کے پاس بہانہ بھی یہی تھا. ہم نے فنڈ جنریٹ کرنے انہی جگہوں سے، سیل پرچیز ہم نے الحمدللہ سٹارٹ کرنی ہے، ہم نے انویسٹر کا اعتماد بحال کرنا ہے، ہم نے ڈیلر کا اعتماد بحال کرنا ہے، اور وہی جو آپ کا فنڈ وہاں سے آئے گا وہ الٹیمیٹلی ممبر پہ لگنا ہے. وہ پانی پہ لگنا ہے، وہ بجلی پہ لگنا ہے، وہ گیس پہ لگنا ہے، وہ سیکیورٹی پہ لگنا ہے، وہ قبرستان پہ لگنا ہے. سیکیورٹی کی میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں جو ہمارے پلان میں ہے. دیکھیں اس ٹائم پوری دنیا چل رہی ہے ایڈوانس، ٹھیک ہے نا. لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ جتنا بھی ہیومن فیکٹر ہوتا ہے اس کو منیمائز کیا جائے، کم سے کم کیا جائے. آپ کسی بھی اچھی سوسائٹیز میں جاتے ہیں، میں آپ کو یورپ کی مثال دیتا ہوں چھوٹی سی. وہاں پہ بھی کسی بھی جو آپ کا ٹریفک سگنل ہوتا ہے وہاں پہ کوئی آپ کو پولیس والا نظر نہیں آئے گا. آپ دور دور تک کہیں پہ بھی کوئی ٹریفک وارڈن نہیں دیکھیں گے. وہاں پہ کیمریز انسٹال ہوتے ہیں. اگر کوئی ٹریفک وائلیشن کرتا ہے اسی ٹائم پہ دین اینڈ دیر اس کے گھر پہ پرچی پہنچ جاتی ہے کہ آپ نے جی وائلیشن کی ہے. سیم اگر آپ بڑی سوسائٹیز کی مثال دیں، جس طرح بحریہ ٹاؤن ہو گیا، ڈی ایچ او ہو گیا، پارک ویو ہو گیا، اسی طرح ہم نے بھی وہ ماڈل اڈاپٹ کرنا ہے. ہم نے جو ہمارے ایک تو یہ ہمارے مین جو انٹری ایگزٹس ہیں وہ 4 ہیں. آپ کا گلزارے قائد والا، اس کے علاوہ آپ کا جو ہے انڈر پاس والا، پھر وکیل کالونی والا، اور ایک آپ کا جے بلاک سے جو اسکیم 3 کی طرف جاتا ہے.
ہم نے یہ چاروں ایگزٹ جو ہے نا اس پہ لگا دینا بیریئر, اور رات کے ٹائم لیٹ سپوز 10 بجے کے بعد ہم نے منیمم 1 یا کم از کم 2 ہم نے انٹری ایگزٹ پوائنٹس رکھنے, اس کے علاوہ جتنی بھی انٹری ایگزٹ پوائنٹ ہوگی وہ ہم نے بند کر دینی ہے. پھر اس کے بعد جو ہمارے مین روڈز ہیں ہم نے وہاں پہ کیمراز انسٹال کرنے ہیں. سیکٹر 1, 2, 3 کا الگ سے مانیٹرنگ روم ہوگا, سیکٹر 4 VIP پراپر ایفیلیشن ایکسٹینشن ان کے الگ سے مانیٹرنگ روم ہوں گے. اس میں کیا ہوگا کہ آپ کا ون ٹائم ایکسپینس تو ہے, لیکن آپ کم از کم 25-30 سال تک آپ کے جو ہر منتھلی ایکسپینسز جو ہوتے ہیں وہ آپ کم کر سکتے ہیں. لیکن ایک مثال میں دوں گا, گھر چلانے کے نا 2 طریقے ہوتے ہیں, یا آپ اپنی آمدنی جس کو انکم بولتے ہیں وہ بڑھاتے ہیں, یا آپ اپنے اخراجات کم کرتے ہیں. ہم نے سوسائٹی کو اپنے گھر کی طرح چلانا ہے, ہم نے اخراجات بھی کم کرنے ہیں اور ہم نے اپنی آمدنی بھی بڑھانی ہے. جب تک آمدنی نہیں بڑھائیں گے تب تک کام نہیں چلے گا, تب تک ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہوگا. سب سے پہلے ہم ڈیلیور کریں گے, اس کے بعد ہم ممبرس کے پاس جائیں گے کہ ہاں ہم نے آپ کا یہ کام کر دیا, آئیں, ہم نے آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا, آپ ہماری طرف اب ہاتھ بڑھائیں. تو ہمارے بہت جس طرح آپ نے بات کی سوسائٹی سے جو ہے وہ اماؤنٹ جنریٹ کرنے کی, کیا ہم جو ایئرپورٹ سوسائٹی ہے اس کو اس لیول تک نہیں لے جا سکتے جس طرح بیریا آپ نے کی بات کی, آپ نے DHA گلبرگ, جس طرح باقی سوسائٹیز ہیں وہ پہلے سوسائٹی پہ لگاتے ہیں, نہ کہ وہ ان کی نظریں جو ہے وہ ممبران پر ہوتی ہیں کہ وہ فنڈ دیں گے تو پھر ہم اس پہ اس سائڈ پہ ورک کیوں نہیں کر سکے, سوسائٹی سے ہی پیسہ جنریٹ کریں. دیکھیں فنڈ سوسائٹی سے ہی جنریٹ ہوگا, صاف سی بات یہی جو بیریا ٹاؤن اور DHA کی آپ مثال دے رہے ہیں یہ لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں. اس سوسائٹی میں ایسے ریسورسز موجود ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. سیوک سینٹر میں یا کہیں پہ بھی جو بھی کمرشل پلازاز ہیں وہاں پہ جو ٹرانسفر ہوتے ہیں وہ پورے پلازوں کے ہوتے ہیں. ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ آپ ایک دکان ایک فلیٹ کی سیل پرچیز اسٹارٹ کر دیں, اس کو الاؤ کر دیں. اگر ایز اے پلازا جو آپ پرچیز کرنے لیٹ سپوز اگر اس کی 2 لاکھ سوسائٹی کا فیس آ رہی ہے تو ایک دکان کی آپ کے پاس کم از کم 50 ہزار آئے گی. اس سے کیا ہوگا کہ ایک آپ کے پاس ریونیو جنریٹ ہوگا, دوسرا یہ ہوگا کہ آپ کے جو پراپرٹی ہے اس کی ورتھ بڑھے گی. اس طرح اور بہت ساری اسکیمز ہیں جو کہ آپ کر سکتے ہیں. آپ PWD کا ماڈل دیکھ لیں. PWD نے یہ کیا کہ صرف اپنی جو کمرشل روڈ تھی اس کو انہوں نے, جو ان کی مین روڈ تھی اس کو انہوں نے کمرشل کر دیا اور انہوں نے اس کی مد میں ایک چارجز ڈال دی ہے. لیکن ساتھ میں انہوں نے ایک اور کام کیا, انہوں نے یہ کیا کہ جی اس پہ ایک ریسٹرکشن لگا دی کہ جی جو بھی کمرشل کرے گا وہ کم از کم 20 فٹ فرنٹ چھوڑے گا, جس میں 10 فٹ پارکنگ ہوگی, 10 فٹ روڈ ہوگی. آج آپ جا کے دیکھ لیں ان کی روڈ جو ہے میرے خیال سے نانا کر کے 80 فٹ ہوگی دونوں, اگر آپ چیک کر لیں. اس کے علاوہ وہاں پہ ان کو اتنا فنڈ جنریٹ ہوا ہے اس ٹائم, وہاں پہ نہ پانی کا مسئلہ ہے, نہ بجلی کا مسئلہ ہے, نہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. عمران صاحب آخری سوال سر, تھوڑا سا یہ بتا دیں, ابھی جس طرح آپ کے دونوں گروپوں پہ ابھی آپ کی لڑائی بھی, اس پہ آپ دونوں نے FIR بھی کروائی دونوں گروپوں پہ ایک دوسرے پہ. سر اخلاقی طور پہ ویسے جو بینرز لگ رہے ہیں جس طرح چور چور کے نعرے لکھے ہوئے ہیں, کیا اخلاقی طور پہ جو الیکشن ہے یہ تو آنی جانی چیز ہے نا, ظاہر بات ہے آپ لوگ بھی ادھر رہتے ہیں, جو دوسرے آپ کے کوئی ذاتی لڑائیاں تو ہے نہیں نا, کوئی دشمنی ہے, میں ایک الیکشن نہیں ہے نا, تو ظاہر بات ہے جو بھی جیتتا ہے ایک دفعہ دیکھتے دنگل سجا ہوا ہے کہ کون اس کا سلطان بنتا ہے, کس کا جو ہے وہ جیت مقدر بنتی ہے. تو کیا اخلاقی طور پر ایسے بینرز وغیرہ جو ہے وہ لگانے چاہیے؟ دیکھیں سیاست میں جو سب سے پہلی بات ہوتی ہے وہ عدم برداشت ہونا چاہیے. آپ ہمارا دین بھی ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ یار آپ جو بھی کام کرو اعتدال میں رہ کے کام کرو. ہم سب سے بڑے میرے خیال سے سب سے زیادہ وکٹمائز یہ تھرو سوشل میڈیا تھرو بینرز ہم ہی ہوئے. رانو وید صاحب ہوئے جب 2018 میں وہ اترے فروری میں, تو ان کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا گیا. اب یہ تک میں نے دیکھا کہ جی ان کے خلاف پوسٹر لگی کہ جی یہ دبئی بھاگ جائے گا, کسی نے کہا یہ انگلینڈ بھاگ جائے گا, انہوں نے پراپرٹیز وہاں پہ بنا لی ہے. آج بھی وہ شخص ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے, سیکٹر 4 میں رہتا ہے اور سیوک سینٹر میں ان کی وہ ہے. بہرحال یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. میں ان چیزوں کا بالکل, آپ اس چیز کی مذمت کرتے ہیں؟ بالکل میں مذمت کرتا ہوں, یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہ کسی کی طرف سے بھی نہیں ہونی چاہیے, کسی کی طرف سے بھی نہیں ہونا چاہیے, چاہے کوئی فیک IDs کے تھرو کر رہا ہو, چاہے کوئی شرارتن, چاہے وہ ہم میں سے ہو یا چاہے ہمارے سیاسی مخالفوں میں سے ہو. اگر کوئی حرکتیں کر رہے ہیں تو یہ غلط حرکت ہے, میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. بہت شکریہ جی. جیسا کہ عمران صاحب کے ساتھ ہماری آج کی بیٹھک تھی, آپ نے گفتگو سنی. فیصلہ جو ہے وہ ایئرپورٹ سوسائٹی کی عوام نے کرنا ہے. 8 جنوری کو ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی راولپنڈی کے الیکشن ہو رہے ہیں, تو پبلک سے یہی گزارش ہے
अपनी तरफ से भी मैं कह रहा हूँ, इमरान साहब की तरफ से भी कह रहा हूँ कि एयरपोर्ट सोसाइटी को 8 जनवरी को इलेक्शन है, निकलें और अपना जो वोट है वो कास्ट करें, ज़रूर निकलें। अपने जो दोस्त अहबाब मोहल्ला के लोग हैं उनको भी बताएं 8 जनवरी को इलेक्शन है। बाकी जो है वो फैसला आपने करना है कि सोसाइटी के हक में बेहतर कौन है, सोसाइटी के जो मेम्बरान हैं उनके हक में बेहतर कौन है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं साकिब भाई यहाँ पे अपने जितने भी व्यूवर्स हैं आपके उनको एक जी, जी। पैगाम देना चाहूँगा। देखिए एयरपोर्ट सोसाइटी के मेंबर जो हैं ये 7,326 हैं, लेकिन वोट कास्ट होता है 1,500-1,600। हम में से मेजॉरिटी ऐसे लोग हैं जो कि अपने घरों से नहीं निकलते उस दिन। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है, उस दिन हमारी किस्मत का फैसला होना होता है कि वो लोग जिनको हम 3 साल के लिए मुंतखब करते हैं उनको हमने चुनना होता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बराए मेहरबानी उस दिन आप निकलें, चाहे आप मेरे अगेंस्ट वोट डाल दें, ठीक है, चाहे आप मुझे ना पसंद करते हो, लेकिन आप फिर भी निकलें। क्योंकि देखें जब तक आप अपने हिस्से की शमा नहीं जलाएंगे तब तक अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके हिस्से का काम कोई और करे तो फिर मेरे ख्याल से ये बेवकूफ़ी भी है और ये अपने साथ बहुत बड़ा जुल्म है। लिहाजा मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा 8 तारीख को आप लाजमी आइएगा, अपना वोट कास्ट कीजिएगा, चाहे वो अल-फतह ग्रुप को हो, चाहे वो रहबर इनकलाब को। प्रेफरेंस तो मेरी ये होगी कि आप अल-फतह ग्रुप को वो करें, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 साल से मैदान में हैं और पॉजिटिव अप्रोच के साथ आ रहे हैं इंशाल्लाह और एक कम्प्रिहेंसिव प्लान के साथ आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि लोग हमें वोट और सपोर्ट करेंगे। मेरी तरफ से तमाम मौजूद मेंबरान को, आपके व्यूवर्स को और साकिब भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।